السلام علیکم، تھنک ٹینک میں خوش آمدید. میں ہوں سید عائشہ ناز اور پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہیں اعظم صاحب، سلمان غنی صاحب، پروفیسر ڈاکٹر حسن عسکری اور خاور کھمن. ناظرین، ایک عرصے سے اپوزیشن جس چیز کے لیے پر تول رہی تھی، معلوم ہوتا ہے کہ اب وہ وقت قریب ہے، کیونکہ مسلم لیگ نون کی جانب سے ایک وائٹ پیپر جو گزشتہ چند ماہ ہیں ان کی کارکردگی پر جاری کیا گیا ہے، اور ساتھ ہی یہ کہا گیا ہے کہ مہنگائی کے خلاف عید کے بعد سڑکوں پر آئیں گے، اور اگر حکومت گرانی پڑی عوام کے مفاد میں تو حکومت بھی گرائیں گے. اس کے علاوہ جو حکومت کے اتحادی ہیں اختر مینگل صاحب، بی این پی چیئرمین، ان کا یہ کہنا ہے کہ عید کے بعد اپوزیشن اور حکومتی جماعت کے بھی کئی اراکین بلوچستان حکومت گرانے میں ساتھ دیں گے، کیونکہ حکومت کو کارکردگی دکھانا ہوگی اگر وہ ایسا نہیں چاہتی. اب ہم یہ ذرا فائنڈ آؤٹ کریں گے کہ عید کے بعد کا منظرنامہ کیا ہوگا. کوئی زلزلہ ایاز صاحب عید کے بعد؟ دیکھیے، اس میں جو ایشوز بن رہے ہیں وہ اتنے اپوزیشن پارٹیز کے بنائے ہوئے نہیں ہیں. نون لیگ کا اگر جو آپ نے ذکر کیا وائٹ پیپر کا، وہ کہ اگر گرانا پڑا تو یہ ہے، اس کو میرے خیال لوگ یا مبصرین اتنی اہمیت نہیں دیں گے. ایشوز کچھ قومی منظرنامے پہ ایک دو اور کھڑے ہو گئے ہیں. شاید وہ ایسے مسائل ہوں جن کا ہم ذکر شاید نہ کر سکیں. موسم کے کئی واقعات ہوتے ہیں جن کا کھل کے آپ نہیں کہہ سکتے، وہ ایسے ہوں. جو پیچیدگی بن رہی ہے قومی منظرنامے پہ، ان ایشوز، ان مسائل کی وجہ سے بن رہی ہے. ایک وہ مسائل، دوسری طرف جو رد عمل حکومت کا، یا آپ یوں کہہ لیجئے کہ جو اہم ادارے ہیں، مقتدرہ ادارے ہیں، وہ جو ہیں ان کے جو رویے سے ایک صورتحال بن رہی ہے جس کا فائدہ اپوزیشن پارٹیز کو جائے گا. پرویز مشرف کے خلاف جو موومنٹ تھی وہ چلی تھی چیف جسٹس کے نکالنے کی کوشش کی وجہ سے، اور پھر وکلاء کی احتجاج سے. اس میں سیاسی پارٹیز کا اس وقت کوئی کردار شروع کرانے میں، آگ لگانے میں، اس کو چنگاری کو ہوا دینے میں اپوزیشن پارٹیز کا کوئی نہیں تھا. پر جب وہ تحریک آگے چلی تو وہ اس میں سارے شامل ہو گئے. ان کو کوئی اوپننگ نہیں مل رہی تھی اس وقت. زیر اعتاب نون لیگ، دبائی ہوئی پیپلز پارٹی، ان کو کوئی اوپننگ جو ہے، وہ جو سپیس ہے، نہیں مل رہی تھی. اور تب یہ مارچ میں سمجھا جا رہا تھا کہ حکومت مضبوط ہے، اگلا الیکشن بھی کاف لیگ نے جیتنا ہے، اور اگلے صدر بھی پرویز مشرف ہوں گے، وردی میں ہوں گے، اور اس کے بعد وہ وردی تب اتاریں گے جب ان کی مرضی اور منشا ہوگی. ان پہ کوئی دباؤ نہیں آ سکتا. 8 مارچ کو وہ جو عالمی دن تھا خواتین کا، اور جس انداز سے جنرل پرویز مشرف ایک وفاقی وزیر صاحبہ تھیں، جو اپنی کارکردگی کے حوالے سے، میں سمیرہ ہمارے وہ کیونکہ پڑوس کی ہیں، چکوال کے پڑوس کی وہ ایم این اے ہیں، تو جس طریقے سے وہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے تو ایسے لگ رہا تھا کہ یہ جو دور بادشاہت ہے یہ اگلے 20 سال تک رہے. بالکل. اگلے دن وہ واقعہ ہوگا. یہ مارچ 8 کو ایوان صدر میں تقریب تھی جس میں گانے سنے جا رہے تھے، قوالیاں سنی جا رہی تھیں، سگار پیے جا رہے تھے، اور دوسرے دن وہ سارا کچھ ہو گیا، اور پھر سیاسی پارٹیز اس میں شامل ہو گئی. یہاں اب بھی منظرنامے میں ایشوز اپوزیشن پارٹی کے بنائے ہوئے نہیں ہیں. کچھ مہنگائی کا طوفان ہے، اور بجٹ سے جو آپ کی اگریڈ آپ کر رہے ہیں آئی ایم ایف سے، اس میں اور بہت تکالیف ابھی باقی ہیں، تو وہ کر کے سب ان کا جو ہے. اور ایک اور چیز، نیب کا جو وہ ایک تھا سارا کام جو بہت ہی اہم تھا، وہ تھوڑا گردش میں آ گیا ہے، اور وہ جو ہے بادلوں کے نیچے آ گیا ہے. ہم تو سمجھتے تھے کہ شگفتہ مزاجی کی اتنی سزا نہیں ملنی چاہیے، اور وہ ایک دل کی وہ جو ہے ایک رنگینی جو ہے اس کا مظاہرہ ہو رہا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے، لیکن وہ اس سے بڑا جا کے سارے پروسیس کو دبا دیا گیا ہے. ایاز صاحب، شاید یہی مقصود ہو،
शायद यही मकसूद हो। अब ये नहीं पता कि ये मकसूद तो था या जी, नहीं ये था, तो दिल उसका की बात है। नतीजा उस शगुफ्ता मिजाजी का ये निकला है कि जो अहम पेशरफ्त हो रही थी कौमी वो सारी मंजरामे पे वो सारी फिलहाल रुक गई हैं। इसका एक सबब रमज़ान भी हो सकता है। आप कैलकुलेट सही कर रहे हैं अयाज साहब सारी सिचुएशन को? मेरा ख्याल है अयाज साहब ने जो पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में होने वाले जो इक़दामात, जो एहतजाज और तहरीकों का हवाला दिया है, बिल्कुल दुरुस्त है। आज की अगर हुकूमत और अपोजिशन दोनों के रोल को आप देखें तो मेरा ख्याल है अपोजिशन के रोल अदा करने का मतलब माजी की हुकूमतों में 1 साल के अंदर तो हुकूमतें टेक ऑफ करती हैं, अपने जो उनके मंशूर होता है, जो प्रोग्राम होता है उस पे चलती नज़र आती हैं, और अपोजिशन 1 साल के अंदर इस कैफियत में नहीं होती जिसमें आज की अपोजिशन है। और इसमें अपोजिशन का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। ये यहाँ पर हालात जहाँ पर पहुँचे हैं ये सारा मुंतखब हुकूमत का किया धरा है। हालात ये हैं, देखें इमरान खान साहब से जो सबसे बड़ी तवक्को थी वो अवामी रिलीफ के हवाले से थी, गवर्नेंस के मैदान में थी, इंसाफ की फराहमी में थी, रेवेन्यू कलेक्शन के हवाले से थी, टैक्सेशन के मौसर अमल के हवाले से। अभी आप 2 रोज़ से नहीं देख रहे कि वो उनकी एक वज़ीर साहबा के बहन की तकर्री का मसला जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर है लाहौर कॉलेज यूनिवर्सिटी में, और वो सब कुछ खुल रहा है कि पहले उन्हें एक वज़ीर साहब ने कहा नहीं वो तो PhD हैं, वो लाहौर कॉलेज यूनिवर्सिटी ने वजाहत कर दी कि वो PhD नहीं है, वो PhD की स्टूडेंट है। अब बात यह कि ये कोई अपोजिशन तो नहीं कर रही, ये तो ख़ुद इनके करतूत। और मैं इमरान खान साहब हमेशा ये कहते होते हैं कि मुझे बाहर से कोई ख़तरा नहीं है, एक बहरान अंदर मौजूद है। लेकिन अब ये जो मंजरनामे की आप बात कर रही हैं कि ईद के बाद मंजरनामा, देखें अपोजिशन को ये हालात मिल रहे हैं, बना के कौन किसने दिए? ख़ुद इमरान खान साहब की हुकूमत ने। हमेशा पहले 8-10 महीने होते हैं उसमें हुकूमतें टेक ऑफ करती हैं। साहब अयाज साहब का ये कहना है अपोजिशन फिर भी कुछ नहीं कर सकेगी, बेशक हुकूमत जवाब दे रही है। नहीं ऐसी बात नहीं कही। आप मैं बताता हूँ, मैं बनाया हुआ उनका नहीं है, पर फायदा फिर देखें अयाज साहब ने जो बात कही, मैं और अयाज साहब उस सारे अमल का हिस्सा थे जब वो इफ्तिखार चौधरी साहब की बहाली की कैंपेन थी ना। ये बात उन्होंने दुरुस्त कही है कि मुस्लिम लीग नून भी इस कैफियत में नहीं थी, पीपल्स पार्टी भी दबी हुई थी, वो जलती पर तेल का काम। अब भी क्या मसला है, अब तो पूरे पाकिस्तान जल रहा है। किस में जल रहा है? महंगाई का इशू। कि ये तो खावर साहब भी मानेंगे कि महंगाई की आग पूरे मुल्क में लगी हुई है। ये तो नहीं वो डिनाई कर सकते इस्लामाबाद में बैठकर, वो ये तो नहीं कह सकते कि जी 10 लाख लोग बेरोज़गार हो गए, उन्होंने 1 करोड़ नौकरी देनी थी। वो ये तो नहीं कह सकते कि पाकिस्तान के काश्तकार को कुछ रिलीफ मिला है। ये तो नहीं कह सकते कि पाकिस्तान में गवर्नेंस का अमल आगे बढ़ा है, कोई इंसाफ की फारिग भी हुए हैं कारकर्दगी की बुनियाद पर। ये भी जनाब जब चीज़ें उखड़ती हैं तो ये वज़रा फारिग हुए, वज़ीर आज़म भी फारिग होते रहे हैं। बात ये सियासी अमल के अंदर ये 5 साल लोग देते हैं अपने वोट के जरिए, हुकूमतों को 5 साल देते हैं, और अगर उसके दरमियान में हुकूमतें घर चली जाती हैं तो ये भी जमहूरी अमल का हिस्सा है। दुनिया के अंदर मिड टर्म इलेक्शन भी होते हैं, लेकिन अब तक की जो सूरत हाल है देखें, इसका आने वाले जो मंजरनामे की आप बात कर रहे हैं इसका इन्हिसार हुकूमत के तर्ज अमल पे है। अपोजिशन का इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। लेकिन अगर अपोजिशन अवाम को ये बावर करवाने में कामयाब हो गई कि वो जो मसाइल ज़्यादा लोग हैं, जो महंगाई ज़्यादा लोग हैं, वो उनके ज़ख्मों पे मरहम रखने में कामयाब होती है, उनका मैसेज उन्हें अपील करता है, तो फिर एक दफ़ा जो मामला चल निकले ना तो फिर आग लग जाती है। बात है कि अभी तक ऐसी सूरत हाल मैं नहीं मानता, लेकिन इसके बहुत हद तक इम्कानात हैं कि अगर हुकूमत ने अपनी कारकर्दगी डायरेक्शन दुरुस्त ना की, लोगों को कोई रिलीफ फराहम ना किया, तो फिर मामला आगे चल निकलेगा। और इसके लिए ईद के बाद का वक्त नहीं दिया जा सकता डॉक्टर साहब, आप भी ऐसा समझते क्योंकि अवाम तो अभी वक्त देने को तैयार हैं? देखिए ज़्यादा डिपेंड इस बात पे करता है कि जो 11 तारीख को बजट आना है उसकी तफासील से हमें अंदाज़ा होगा। अगर पाकिस्तान ने कोई कमिटमेंट की हैं IMF को, वो भी उस बजट में रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, क्योंकि बजट के ज़रिए ही चीज़ें इम्प्लीमेंट होनी हैं। तो ज़्यादा डिपेंड करता है बजट किस नौइयत का है, क्या उसमें कंसेशंस हैं, क्या उसमें रिस्ट्रिक्शंस हैं, क्या नए टैक्सेस हैं वगैरह वगैरह, ये चीज़ें हैं। देखिए 3 चीज़ें आपको जहन में रखनी चाहिए। एक तो ये है कि पाकिस्तान में बहुत से इशूज़ हैं जिनको मैं कहता हूँ एलीट लेवल इशूज़, बड़े लोगों के इशूज़, अच्छा, सियासतदानों के इशूज़, जिस तरह के जो है खाकान अब्बासी ने कहा कि पार्लियामेंट को बेतौकीर किया जा रहा है, आज का यही बयान लगा हुआ है। लेकिन पार्लियामेंट की तौकीर और बेतौकीरी डिपेंड करती है मेंबरान के बिहेवियर पे
جو پاکستان پارلیمنٹ میں آج کل حال ہے اس میں کوئی پارلیمنٹ توقیر کے ساتھ نہیں چل سکتی جو حال ہوا ہوا ہے. دوسرے فیکٹرز ہیں جو میرے نزدیک زیادہ اہم ہیں, ان کو ہم کہتے ہیں عوامی فیکٹرز. عوامی فیکٹر سے مراد یہ ہے کہ لوگوں پہ کتنا پریشر ہے, پرائس ہائک ہے, لوگوں کو تکالیف ہو رہی ہیں. دیکھیں دو چیزیں, دو مختلف چیزیں. ایک ہے لوگوں کی ناراضگی حکومت سے کیونکہ پرائس ہائک ہے, ان کی زندگی دوبر ہو گئی ہے, اسینشل کموڈیٹیز مہنگی ہو گئی ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ کیا اس صورتحال سے اگر وہ عمران خان کی حکومت سے نالاں ہیں تو کیا وہ اپنی لائلٹیز جو ہیں اپوزیشن کو سوئچ کرنے کو تیار ہیں. یہ دونوں چیزیں آٹومیٹک نہیں ہوتی, ان میں جو ہوتے ہیں ویریبلز ہوتے ہیں, موبلائزیشن کی ضرورت ہوتی ہے جس کو ہوگا. تیسرا فیکٹر جو دیکھنے والا ہے جو بہت اسینشل ہے, جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ جون کے مڈل کے بعد یا جولائی میں اپوزیشن کے پاس چوائس ہی کوئی نہیں ہے بجائے اس کے کہ وہ ہڑتالیں کرے یا کوئی ایجیٹیشن کرے, وہ ہے اکاؤنٹیبلٹی کا مسئلہ. اکاؤنٹیبلٹی کے مسئلے میں اور بہت سے لوگ جو دونوں بڑی پارٹیوں کے سینئر لوگ ہیں وہ کچھ زد میں آنے والے ہیں. اس لیے اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ملک کے اندر معاملات کچھ اس طرح اٹھائے جائیں کہ اکاؤنٹیبلٹی پروسیس جو ہے وہ دب کے رہ جائے. ایشوز تو کچھ تو موجود آلریڈی سٹیج کے اوپر موجود ہیں, لیکن یہ ایشو اس طرح اٹھائے جائیں کہ اکاؤنٹیبلٹی جہاں تک پہنچی ہے اس سے ایک قدم آگے نہ جائے, کوئی مزید گرفتاریاں نہ ہوں. تو اس کے لیے میرے نزدیک اپوزیشن کے پاس اگر کوئی چانس ہے تو یہ مڈل آف جون یا جولائی میں اگر کچھ کر سکتے ہیں, ورنہ ان کے پاس فی الحال کوئی ٹائم نہیں ہے. آپ خاور کیا سمجھتے ہیں, عید کے بعد خطرے کی گھنٹی حکومت کے لیے یا اپوزیشن کے لیے گرفتاریوں کی صورت میں؟ عائشہ, پاکستان کی تاریخ میں جو 3 کامیاب موومنٹس رہیں, سب سے پہلی موومنٹ جنرل ایوب کے اگینسٹ. جنرل ایوب کو اس وقت کوئی کم و بیش 10 سال ہو گئے تھے حکومت کے اندر, انکمبنسی فیکٹر تھا, ڈیفرنٹ ویریبلز تھے, سنتی ترقی تو ہو رہی تھی لیکن جمہوریت نہیں تھی, مختلف واقعات ہوئے تو جنرل ایوب کو جانا پڑا. اس کے بعد آ گئے محترم ذوالفقار علی بھٹو صاحب, جو بھی محرکات تھے آگے حکومت میں, حکومت چلی, کم و بیش ان کو بھی کوئی 8 سے 9 سال وہ بھی رہے حکومت کے اندر, انہوں نے بھی کچھ کام کیے, نیشنلائزیشن کی, کلیکشن میں گڑبڑ ہو گئی, وہ بھی انکمبنسی فیکٹر آیا, لوگ باہر نکلے, لوگوں کو باہر نکال لیا گیا, وہ بھی چلے گئے. اس کے بعد آگئے جنرل ضیاء, اور میرے خیال میں اگر میری رائے کے مطابق جنرل ضیاء صاحب کا طیارہ نہ پھٹتا تو اس وقت بھی حالات اس نہج پہ پہنچ چکے تھے کہ جنرل ضیاء صاحب کو بھی جانا پڑنا تھا. جنرل مشرف کی حکومت کا 7.5-8 سال ان کو بھی لگے. تو یہ جو ایاز صاحب نے رسپیکٹفلی ایک مثال دی ہے نا کہ جنرل مشرف کا نکلنا, اس وقت سول سوسائٹی کا یا لیگل فریٹرنی کا نکلنا, تو اس کے پیچھے سرٹن محرکات تھے. موجودہ حکومت کو ہو گئے ہیں 10 مہینے صرف, اب ان کو اگلے جولائی کے اندر ایک پورا سال ہوگا. اگر تو لوگوں کے زور کے اوپر ایک مزاحمتی موومنٹ کو آپ کو لے کے نکل کے اس حکومت کو نکالنا ہے یا حکومت کو اس لیول پہ آپ نے نہج تک پہنچانا ہے کہ لوگ ان کے خلاف ہو جائیں اور بحالت مجبوری ہے عمران خان ریزائن دے کے چلا جائے یا میڈ ٹرم الیکشن کال کر لے, تو میں نہیں سمجھتا کہ ایسا ممکن ہے. باقی جو مزاحمتی تحریکیں ہوتی ہیں ان کے لیے آپ کو کوئی گولز, کوئی آبجیکٹیو سامنے رکھنے پڑتے ہیں, کہ مورل ہائی گراؤنڈ سامنے رکھنی پڑتی ہے. جنرل مشرف نے ایک مارشل لا لگایا, اس کے بعد 2007 کو ایک اور ایمرجنسی لگا دی, ججز کو بند کر دیا, تو کافی چیزیں بلیک اینڈ وائٹ سامنے تھیں. ابھی جو ہمارے سامنے بلیک اینڈ وائٹ جو چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ہر دوسرا بیان یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ نیب زیادتی کر رہا ہے, میری اور میری فیملی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور نیب ہمارے ساتھ وہ نیب گردی کر رہا ہے. مریم صفدر صاحبہ ہوں, ساتھ میں حمزہ شہباز شاہ صاحب ہوں, آج بھی ان کی پریس کانفرنس تھی, چونکہ چیئرمین نیب کا اپنا جو ہے اب وہ انڈر ڈیورس ہیں, ان کے اوپر سوالات اٹھا لیے گئے ہیں, جب تک وہ کٹہرے میں نہیں آتے تو میں بھی کٹہرے میں نہیں آؤں گا. ماشاءاللہ بڑی زبردست بات ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب, جن کو اب یہ ایجنڈا دیا گیا ہے کہ آپ اس تحریک کو آگے لے کے چلیں, اس پہ تو ایاز صاحب یا سلمان غنی صاحب ہی تبصرہ کر سکتے ہیں کہ مولانا صاحب کی سیاسی تاریخ کیسی رہی ہے کہ 2000 سے آنورڈ, چاہے وہ جنرل ہو, چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو, پاکستان مسلم لیگ نون ہو, ہر حکومت کے ساتھ وہ مل بیٹھے آرام سے سب کچھ کمایا کھایا. عائشہ صرف 5-15 سیکنڈ اور دے دیجیے گا. اب پرابلم یہ ہے کہ ان تینوں کا ایجنڈا کیا متفقہ ہے؟ میں نہیں سمجھتا متفقہ ہے.
میری اطلاع کے مطابق خبر یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے اپنے جو ان کے رفقائے کار ہیں جو پارٹی کے زعما ہیں ان کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے یہ کہا ہے، سلمان غنی صاحب اس پہ یقینی طور پر کوئی بات کر سکتے ہیں ان کے پارٹی لوگوں کے ساتھ، کہ آپ پیپلز پارٹی کے اوپر پورا بھروسہ نہیں کریں گے، آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ طریقے کے ساتھ چلیں گے، کیونکہ پیپلز پارٹی کو ہم وہ لیول پلینگ فیلڈ پنجاب کے اندر یا ادروائز نہیں دے سکتے کہ آ کے وہ ہمارے سر پہ چل جائیں، جس طرح پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ پارلیمان میں محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب آگے کھڑے اسپیچ دے رہے تھے تو پیچھے ہاتھ باندھے خاقان عباسی اور باقی خواجہ آصف صاحب باقی کھڑے تھے، تو میں نہیں سمجھتا کہ ان کا آپس میں درمیان میں وہ بھی ایک متفقہ طریقہ کار ہوگا کہ وہ ایک کامیاب تحریک ہو سکے گی۔ ہاں تھوڑا بہت شغل میلہ لگائیں گے، باقی پاکستان تحریک انصاف کو اگر گرنا ہے تو اپنے وزن کے نیچے گرنا ہے، مس گورننس ہے، مہنگائی ہے، تو اس کے لیے تھوڑا بھی ان کو وقت چاہیے، لیکن یہ تینوں ایک نقطے پر بھی متفق اس کو وقت چاہیے، اس پہ وقت لگے گا، لیکن جو پوائنٹ آپ نے اٹھایا کہ غبارے میں ہوا بھرتے بھرتے وقت لگے گا اور ابھی وہ وقت نہیں آیا، میں اس کو اہمیت نہیں دے رہا کہ یہ ان کے بس کی بات ہے سیاسی پارٹیز کا کہ کوئی تحریک پیدا ہوگی، ایسے کوئی بات نہیں، جیسے ماضی کی بات کی نا جس کے اگینسٹ تحریک چلی، وہ دیکھیے وہ اپنی جنرل مشرف اپنی قدرتی ٹرم پوری کر چکے تھے، اس وقت لوگ تنگ آئے ہوئے تھے، کچھ مل نہیں رہا تھا، یہ اچانک ایک چنگاری لگ گئی اور پھر اس سے آگ بن گئی، ایسی سچویشن نہیں ہے۔ مسائل اور ہو رہے ہیں بڑے، جو سیاسی پارٹیز کے مقاصد اور ان کے ایجنڈا سے کہیں بڑے ہیں۔ دیکھیے کل بھی وہاں پہ وہ جو علاقہ ہے افغان بارڈر کے پاس، وہاں پھر ایک آدھ حملہ ہوا، ایک بنو میں واقعہ ہوا۔ مجھے اگر کوئی ڈر ہے تو ان واقعات سے ہے، یہ کہیں بڑھ نہ جائے، اور اگر نظر ہونی چاہیے ساروں کی، ہماری مقتدر اداروں کی، حکومت کو تو رہنے دیجئے، وہ تو کبھی زرتاج اس کے زرتاج گل کے مسئلے میں پھنس جاتی ہے، کبھی کل وہ تماشا جو ہوا وہ جو فواد چودھری نے اور اس کا بیان فردوس عاشق اوان کے آپس میں زلفی بخاری بیچ میں کہہ رہے ہیں، ان کو آپ رہنے دیں، پر مقتدر اداروں کا بھی سچویشن وہاں پہ نظر ہونی چاہیے، وہ نہ بڑھ جائے۔ اب لاکھ ہم کہیں کہ یہ بڑے حساس معاملات ہیں، ذکر نہیں، ہم نہیں ذکر اس کا کر رہے، لیکن تشویش کا اظہار تو کر سکتے ہیں نا۔ لیکن تشویش کا ہے کہ وہاں پہ وہ جو ہے چیز، جو ایک کیفیت ہے، جو خیال ہے، جو ایک فیلنگز ہے، اسے ٹائم بوم کہہ سکتے ہیں، وہ جو ہے بڑھنا، وہ کہیں ان سارے معاملات سے زیادہ۔ میں تو صرف یہ کہہ رہا تھا کہ معاملات جو بھی ہوں، اپوزیشن کو کوئی ایشو ملے نہ ملے، جب مسائل بڑھ جاتے ہیں پھر اپوزیشن اس کا فائدہ اٹھاتی ہے۔ اب یہ جو ہے قومی اسمبلی میں جو پرسوں ترسوں ہوا، سب سے زیادہ شور کون مچا رہا تھا؟ ان کو 2 MNAs کی پروڈکشن آرڈر کے بارے میں بلاول بھٹو کر رہا تھا، اور وہ اس احتجاج سے یقیناً خاور گمن صاحب اس سے اتفاق نہیں کریں گے، لیکن اس نے جب کہا کہ پروڈکشن آرڈر ہونا چاہیے، اسپیکر کو کہا کہ ان کو لانا چاہیے، تو پھر لوگ جو ہیں ایسی آوازوں کی طرف ان کے کان چلے جاتے ہیں، متوجہ ہوتے ہیں کہ یہ نوجوان ہے، یہ کیا بات کر رہا ہے۔ اچھا کل کا جو واقعہ ہے جو وہاں پہ یہیں اس چیک پوسٹ کے بعد ایک ہمارا فوجی شہید ہوا، پیپلز پارٹی نے اس انسیڈنٹ کو کنڈیم کیا، باقی ساری سیاسی پارٹی چپ رہی ہیں، لیکن بلاول ہاؤس سے ایک سٹیٹمنٹ آیا ہے کہ ہم اپنے فوجیوں کے ساتھ ہیں، ہم اپنے آرم فورسز کے ساتھ ہیں اور انہوں نے قربانیاں دی ہیں۔ تو سیاسی پارٹیز کو ان مسائل کے بارے میں ہوشیار رہنا چاہیے، یہ مین ایشوز ہیں۔ جی سلمان صاحب، دیکھیں ریاض صاحب نے جو بات جن واقعات کی طرف کی ہے، ان واقعات کے تدارک کے لیے پاکستان کے اندر ایک فضا کی ضرورت تھی، اتحاد کی، یکجہتی کی۔ جب ملک کے اندر پولرائزیشن ہوگی، معاذرائی ہوگی، کشمکش ہوگی، تناؤ ہوگا، تو اس طرح کے واقعتاً پھر بڑے واقعات بن کے سامنے آتے ہیں۔ اور یہ جو ایک فوجی شہیدی ہوا، یہ ہمارا بھائی تھا، ہمارا بیٹا تھا، جب تک ہم اس درد کو محسوس نہیں کریں گے، اور بڑی افسوسناک امر یہ ہے کہ اس درد کو محسوس نہیں کیا جا رہا۔ یہ پاکستانی ہیں، یہ ہمارے بچے ہیں، اور یہاں پر کیفیت ہے کہ میں اس کو اندر کر دوں گا، میں اس کو اندر کر دوں گا، یہ کیفیت پاکستان کی سلامتی پر اثر انداز ہو رہی ہے۔ اور جہاں تک یہ بات کی گئی کہ ایوب خان کے خلاف تحریک چلی تھی، پھر ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف تحریک چلی تھی، اور پھر خود نواز شریف صاحب کے خلاف تحریک چلی تھی، ان کے اینڈ کیا ہوئے تھے؟ کہ اس وقت پاکستان کسی قسم کے مارشل لا کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ مارشل لا خود ایک مسئلہ ہوتا ہے بہت بڑا۔ پاکستان نے 2 لخت کیوں ہوا تھا
کہ انتخابات ہوئے تھے, بڑی پارٹی عوامی لیگ بنی تھی, اور یہ سارے کیفیت کیوں ہوئی؟ دیکھیں دہشت گردی کی جنگ کس کے دور میں مسلط ہوئی؟ پاکستان کی فضائیں اور ہوائیں کس نے ان کے سپورٹ کی؟ ایک فوجی ڈکٹیٹر نے. آج پاکستان کے اندر اتحاد اور یکجہتی کی ضرورت ہے. یہ جن واقعات کا یا سب ذکر کر رہے ہیں, یہ واقعات ہمارے لیے چیلنج ہیں, یہ واقعات نہیں ہونے چاہیے. ہم نے دہشت گردی کی جنگ جیتی تھی, آج پھر ایک کیفیت طاری کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. پاکستان کے ارد گرد گھیرا ڈالا جا رہا ہے, ہمارا دشمن منہ کھول کے کھڑا ہے اور ہم بیٹھ کے جو کیفیت طاری کیے ہوئے ہیں. اب بات یہ کہ آپ نے جو آپ کا کویسچن ہے کہ منظرنامہ کیا ہوگا, میں نے پہلے بھی یہ بات کہی ہے کہ اس کا انحصار حکومت کے طرز عمل پہ ہے. اب جس طرح کی گورننس یہ وہ آگے وہ دیکھیں دنیا پہ وہ جو خبر چل رہی ہے اس نے لیٹر واپس لے لیا. میں آپ کو دیکھیں نا اس وقت جو چل رہا ہے ٹکر کہ جی زرتاج گل صاحبہ نے اپنا لیٹر واپس لے لیا. لیٹر ایشو نہیں ہے, اصل ایشو آپ کا طرز عمل ہے کہ آپ عمران خان کی ساکھ پہ اثر انداز ہوئی ہیں, اس لیے کہ وہ تو گورننس کی بات کر رہے تھے, وہ میرٹ کی بات کر رہے تھے, وہ اہلیت کی بات کر رہے تھے. یہ میرٹ اور اہلیت ہے آپ کا. بات ہے یہ باتیں لوگوں کو اپیل اس لیے کر رہی ہیں کہ سفید کپڑے جب کسی شخص نے پہنے ہو نا, لوگوں کو چور اور ڈاکو قرار دیا ہوگا, تو اس پہ جب سیاہی کے چھینٹے پڑیں گے تو زیادہ نظر آئیں گے. اب سیاہی کے چھینٹے, اعظم سواتی کا ایشو دیکھ لیں, فواد چودھری کا ایشو دیکھ لیں, زرتاج گل کا ایشو دیکھ لیں. اس وقت مجھے نہیں لگتا کہ یہ ساری کیفیت میں عمران خان صاحب کے لیے کوئی بہتر مستقبل ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات بڑی عجیب سی لگتی ہے جب ہم بار بار کرتے ہیں کہ خان صاحب کو ہی چاہیے کہ پارلیمنٹ کو برے کار لائیں, کوئی ایک کام ایسا ضرور کر لیں جو آپ نے اپوزیشن سے پہلے کیا ہو, کہا ہو اور پھر بعد میں کیا ہو. جو آپ کہتے رہے اس سے الٹ ہوتا رہے. کوئی ایک چیز ایسی بتا دیں کہ خان صاحب نے یہ بات اپوزیشن میں کہی تھی اور اس پہ وہ عمل درآمد کیا ہے. کوئی ایک بات ان کی سچ نہیں ہو رہی. میں سمجھتا ہوں یہ پاور انہیں پارلیمنٹ نے دی ہے, پرائم منسٹر انہیں پارلیمنٹ نے بنایا ہے, پاکستان کے عوام کے وہ منتخب پارلیمنٹ ہیں, تو پھر ان کے زخموں پہ نرم رکھیں, نہ کہ ان کے زخموں پہ نمک چھڑکیں. اور اس وقت کی جو کیفیت ہے عائشہ, بات یہ کہ پاکستان مسائل کی آگ میں جل رہا ہے, اور مسائل زدہ اور مہنگائی زدہ لوگ وہ تو خان صاحب کی طرف دیکھ رہے ہیں اور خان صاحب کسی اور کی طرف دیکھ رہے ہیں. اور ایک اور بات آخری میں یہ کہوں گا, اب وہ گردان ختم ہو جانی چاہیے کہ پاکستان کے مقتدر ادارے حکومت کے ساتھ ہیں. میرا خیال اب ٹھنڈ تو پڑ چکی ہے. مقتدر ادارے جو ہوتے ہیں وہ ریاستی ادارے ہوتے ہیں, وہ ریاست کے ساتھ ہوتے ہیں, وہ حکومتوں کے ساتھ نہیں ہوتے. ابھی بھی آئیڈیل ورکنگ ریلیشن شپ ہے, ابھی بھی دونوں ایک ہی پیج پر ہیں. اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا. گرما گرم بحث جاری ہے. ناظرین بریک کے بعد آتے ہیں واپس. ویلکم بیک ٹو دا شو. ناظرین بات ہو رہی ہے منتشر سیاسی منظرنامے کی اور ایسے میں اداروں کے کردار کی. تو ڈاکٹر صاحب جیسے بریک پر جانے سے پہلے بات ہوئی کہ ادارے ریاست کے ساتھ ہوتے ہیں, حکومت کے ساتھ نہیں. ان سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے, جن میں سے کچھ معاملات تو ٹائم بوم ہیں باقاعدہ, تشویش حکومت کو ہے, اداروں کو ہے؟ دیکھیں اس وقت جو معاملات ہیں وہ دو قسم کے ہیں. ایک تو ٹیررزم کا چیلنج ہے جو 2014 سے ہماری جو ہے ہماری سروسز جو ہیں وہ انہوں نے فیس کیا ہے. بڑی حد تک کنٹین ہو گیا ہے. میرا اپنا خیال یہ کہ 85% کنٹین ہو چکا ہے. 10-15% ہے جس کی مینیفیسٹیشن ہمیں کبھی ٹرائبل ایریا میں, کبھی کوئٹے میں, کبھی کہیں تھوڑی تھوڑی جو ہے نظر آتی ہے. لیکن ایک بات کا آپ ضرور خیال رکھیں کہ اس وقت سے بھی اور آج بھی ہماری مین سٹریم پولیٹیکل پارٹی کا کوئی ڈائریکٹ رول نہیں ہے ٹیررزم کو کنٹرول کرنے کے لیے. انڈائریکٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بعد میں ان کو سپورٹ کرتے ہیں, جو اچھی بات ہے, سپورٹ کرنا چاہیے, ساری پارٹیوں نے کیا ہے, لیکن ڈائریکٹ کوئی رول نہیں ہے. وہ کیسے ہو سکتا ہے ڈاکٹر صاحب ڈائریکٹ رول؟ پاکستان پیپلز پارٹی کو آپ دیکھیں, کنڈیم کرنے میں سب سے آگے عوامی نیشنل پارٹی کو دیکھیں, انہوں نے ہمیشہ دہشت گردی کی مذمت کی. اور کیسے رول پلے کیا؟ دیکھیے ڈائریکٹ رول اگر آپ وہ جو ہے نا جو ان کا 20 پوائنٹ پروگرام ہے, اگر آپ اس پروگرام کو دیکھیں تو آپ کو فوراً پتہ لگ جائے گا کہ سویلین اداروں, سویلین پولیٹیکل پارٹی, سویلین لیڈرشپ کا رول ہے. جب آپ مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا چاہتے ہیں, لوگوں کی سوچ کو بدلنا چاہتے ہیں, اس وقت معاشرے کے جو لیڈران ہوتے ہیں, ہمارے سیاسی لیڈران ہوتے ہیں, ممبرز آف پارلیمنٹ ہوتے ہیں, ان کا بہت اہم کردار ہے کہ وہ پبلک کے پاس جائیں
اور ان کو اس کے ہیزرڈ سے مطلع کریں. اور بلاول کا کالعدم جماعتوں کے بارے میں بات کرنا. دیکھیے بلاول کے بیانات آپ کو سلیکٹیولی استعمال نہ کریں. وہ کبھی کچھ بیان دے دیتے ہیں, کبھی وہ کچھ بیان دے دیتے ہیں. ان کے مختلف اوقات میں مختلف پریشرز کے انڈر ان کے جو ہے ہمیں بیانات نظر آتے. ایک چیز ضرور ہے کہ ٹیررزم کے بارے میں, چونکہ پیپل پارٹی ٹیررزم کا شکار رہی ہے, جس طرح ANP ٹیررزم کا شکار رہی ہے, ان کا ایک بڑا کلیئر سٹینڈ ہے. لیکن جب آپ کے بات آتی ہے اسپیسیفکلی آپ نے کیا کیا ہے, پیپل پارٹی نے بھی اسپیسیفکلی عوام کے لیول پہ کچھ نہیں کیا, جس طرح دوسری پارٹیوں نے نہیں کیا. مجھے دیکھیے ان کے لیڈران کو چاہیے کہ وہ اپنے اپنے حلقوں میں جائیں اور لوگوں کو انتہا پسندی اور دہشت گردی کے خطرات سے مطلع کریں. کیونکہ جب سوئسائڈ بامبنگ ہوتی ہے یا روڈ سائڈ بامبنگ ہوتی ہے تو جو بندہ آتا ہے وہ اس کا لوکل سپورٹ بیس ہوتا ہے. لوکل سپورٹ کے بغیر ٹیررزم کسی خاص علاقے میں ہو نہیں سکتا. تو وہ لوکل نیٹ ورک کو ڈیٹیکٹ اسی وقت کریں گے جب آپ کی لوکل انٹیلیجنس, خاص کر اسپیشل برانچ آپ کی کام کرے گی. اور معاشرے کے اندر جو معاشرے کے لیڈران ہیں جن کا معاشرے میں انفلوئنس ہے, وہ اس لعنت کو کرٹیسائز کریں گے. یہ ہے ہماری سول لیڈرشپ کا, پولیٹیکل پارٹیز کا رول. لیکن اس وقت پولیٹیکل پارٹیز کا فوکس ہے وہ ہے ایک پروٹیسٹ موومنٹ لانچ کرنے کا. میرا خیال ہے کہ وہ اٹیمپٹ تو ہوگی جون کے مڈل کے بعد, 3rd ویک میں کہہ لیں یا جولائی کے شروع میں کہہ لیں, ایک اٹیمپٹ تو ہوگی. لیکن اس سٹیج پہ یہ کہنا کہ اس سے ان کے ڈیزائرڈ ریزلٹس آ جائیں گے وہ بہت مشکل ہے. کیونکہ جو ہے لیڈرشپ ہی اس کو موومنٹ کو سٹارٹ کرتی ہے, لیکن موومنٹ کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک آپ کو عوامی سپورٹ حاصل نہ ہو. تو اگر تو عوامی سپورٹ مل گئی, جس کے فی الحال امکانات نہیں ہیں, لیکن جب لانچ ہوگی اس کے بعد پتہ لگے گا نا ایشوز کیا ہیں, کس طرح آرٹیکولیٹ کرتے ہیں اور کس طرح آپ کنونس کرتے ہیں عام آدمی کو کہ آپ کے مطالبے جینون ہیں. اٹیمپٹ تو ہوگی, لیکن اس چنگاری کو کہیں سے ہوا ملے گی خاور؟ عائشہ دیکھیں 2-3 جو ایشوز ہائی لائٹ کیے گئے ہیں نا. ایک تو سلمان غنی صاحب کو یہ سوال ہے کہ جی عمران خان نے کوئی ایسی بات کی ہو جس کا الٹ نہ کیا ہو. تو سلمان غنی صاحب میں آج آپ کو لکھ کے دے دیتا ہوں, آج کی تاریخ نوٹ کر لیں کہ نہ تو بلاول بھٹو زرداری یا آصف علی زرداری صاحب کی طرح وہ پہلے قاتل لیگ کہہ کے PMLQ کے پرویز علی صاحب کو, پرویز الہی صاحب کو ڈپٹی پرائم منسٹر بنا کے عمران خان کوئی اپنا 5 سال پورے کرے گا, نہ وہ پیٹ پھاڑو تحریک چلانے کے بعد وہ تو انہوں نے کہا تھا خاور صاحب سارا کچھ تو کر لیا, جن کو کہتا رہا سب کو ساتھ لگا لیا, ساتھ ملایا ان کے بارے میں, ان کے ریکارڈ پر موجود ہے بیانات. ان کو بات تو کریں. آپ میری بات میری پہلے سن لیں, ٹھیک ہے نا. تو کسی بھی موقع کے اوپر کوئی جتنا مرضی پریشر عمران خان کے اوپر بڑھا لے, میں آج کی تاریخ میں بتا رہا ہوں کہ وہ نہ تو پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی کولیشن جا کے کرے گا کہ میری حکومت بچائیں, یا نہ نون لیگ کے ساتھ کرے گا. یہ میری اس پہ اسیسمنٹ ہے. باقی جہاں تک گورننس کا معاملہ ہے, دیکھیں آپ اس کو ہاف جو ہے ایمپٹی گلاس دیکھتے ہیں, میں اس کو ہاف فل گلاس دیکھتا ہوں کہ نہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ایسی کوئی مثال اپنے دور حکومت میں سیٹ کی, نہ پاکستان مسلم لیگ نون نے کہ اپنے وزراء کو کارکردگی کی بنیاد کے اوپر ان کو گھر بھجوایا ہو, ان کی سرزنش کی ہو. مریم صفدر صاحبہ کا کیس بہت واضح ہے, جب ان کو یوتھ لون کا اسکیم کا وہ چیئرپرسن بنایا گیا, نہ ہٹایا, کورٹ کی طرف جانا پڑا, پھر ان کو ہٹایا گیا. تو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کم و بیش 10 پنجاب اور سینٹرل سے جو وزراء ہیں ان کی کارکردگی کی بنیاد پر ہٹایا گیا. اچھا کے اندر آپ کے پاس ایک بالکل آزاد عدلیہ ہے. چیف جسٹس کھوسا صاحب کے اوپر کوئی میرے خیال میں تمام جو اسکول آف تھاٹس رکھنے والے لوگ ہیں ان کو اس بات کا یقین ہے کہ کھوسا صاحب کے جو زیر اثر عدلیہ ہے وہاں پہ کسی بھی طرح کا کوئی آپ کو کسی کے زیر اثر رہتے ہوئے کوئی فیصلہ نہیں ملے گا. اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی وہاں پہ آپ کو نظر آ رہی ہے. مختلف جس طرح جہانگیر ترین صاحب گئے ہیں, تاحیات ہوئے, نواز شریف صاحب ہوئے, خواجہ آصف صاحب کو ریلیف ملا, مطلب آن دا بیسس آف ایویڈنس. ابھی بھی جتنے بھی کیسز آئیں گے تو وہ آن دا بیسس آف ایویڈنس ساری کی ساری چیزیں بالکل طے ہوں گی. جہاں تک بات ہے ہمارے ٹرائبل ایریاز کے اندر جو معاملات چل رہے ہیں, دیکھیں اس میں کیونکہ یہاں پہ ہم جو دیکھتے ہیں ڈفرینٹ ہمارے پاس رپورٹس ہیں, کچھ لوگوں سے بات چیت بھی چل رہے ہیں. دیکھ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی ایک انٹرنیشنل گیم ہو رہی ہے. افغانستان بیس را ہے, NDS ہے, وہاں سے اس سارے کے سارے مسئلے کو ابھارا جا رہا ہے. اس میں اگر آپ دیکھتے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب یا مریم صفدر صاحبہ
ان کو استعمال کرتے ہوئے کوئی بیانیاں دینے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ اس میں واحد ان کا مسئلہ یہی ہے کہ ایسا اتنا پریشر کریٹ کیا جائے جو مقتدر حلقے جن کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، اس طرح کا ماحول کریٹ کیا جائے کہ جی حالات بڑے خراب ہیں، تو اگر آپ نے ہمارے ساتھ کوئی سافٹ پیڈلنگ کی تو نہ کی تو پھر مسئلہ خراب ہو جائے گا۔ میری نظر میں عید کے بعد یہ جو پروسیس چاہ رہا ہے اکاؤنٹیبلٹی کا، اس کو اور فردر تیز ہوگا۔ جن کے خلاف جو کیسز اپنے منطقی انجام تک پہنچیں گے، جس نے وہ کہتے ہیں نا جس نے گاجر کھائی ہے اس کو جو ہے نا اس کے پیٹ میں ضرور مروڑ ہوگا، درد بھی ہوگی، اور حالات یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ سارے کا سارا پروسیس ریورس ہو جائے۔ جی ٹھیک ہے یاسر، اتنا ٹائم کافی ہے، آگے چلیں۔ صرف میں ایک چیز کہوں گا، میں پھر تفریق کر رہا ہوں کہ سیاسی پارٹیز کیا کہہ رہی ہیں، ان کے مقاصد اور ایجنڈا کیا ہے، اور ایک تو اور مسائل کیا ہے، گراؤنڈ ریالٹیز۔ سپریم نہیں، وہ ایک مختلف قسم کا ہے۔ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کا پریزیڈنٹ جو ہے ہمارے دوست امان اللہ کنرانی، انہوں نے ایک احتجاج کی کال اس مہینے کی 14 تاریخ کو دی ہے، اس میں کتنا زور ہوتا ہے۔ ٹھیک، اور کئی جن علاقوں کی ہم بات کر رہے ہیں، حساس علاقے، وہاں بھی ایک تقریباً عوامی رد عمل پایا جاتا ہے، ایک وہ پایا جاتا ہے۔ Sentiment۔ یہ دو اہم چیزیں ہیں کہ ان میں کوئی ہوتی ہے، سیاسی پارٹی چلتی رہیں گی، اس کے متحمل ہم ہو سکتے ہیں۔ جو اور معاملات ہیں ان کو ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ ہاتھ سے نہ۔ اس میں عائشہ چونکہ خاور صاحب نے جو بات کی ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے کہ وہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے حوالے سے یو ٹرن نہیں لیں گے، ان سے دیکھیں میں نہیں کہتا، میں تو چودھری صاحبان کا بڑا احترام کرتا ہوں، لیکن چودھری پرویز الہی کو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کس نے قرار دیا تھا، اور آج وہ ان کے ساتھ ہیں۔ اور اس کے بعد شیخ رشید جیسے شخص کو آپ نیٹ پہ جا کے دیکھیں، اس جیسے شخص کو چپڑاسی نہیں رکھوں گا، آج وہ ان کے سب سے بڑے ترجمان ہیں، وہ وفاقی وزیر ہیں۔ لہٰذا حالات کے ساتھ جذبات بھی بدل جاتے ہیں، خیالات بھی بدلتے ہیں۔ میں نے تو پچھلے ہفتے ایک تشریح خان صاحب ایک تشریح سر، میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اسی لاہور کے اندر میں نے پیپلز پارٹی کے ٹرک پر بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ عمران خان صاحب کو دیکھا ہوا ہے، اور ابھی چند ماہ پہلے سینٹ کے الیکشن کے اندر پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑے تھے۔ سیاستدان جو ہوتا ہے وہ حالات کے ساتھ بدلتا رہتا ہے۔ خان صاحب تو خود یو ٹرن کے ماہر ہیں، وہ یہ بات تسلیم کر چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر اس پر اب کنسنسس ہو جائے کہ بس اپوزیشن کا جو احتجاج ہوگا وہ ہلکا پھلکا میوزک ہی ہوگا، اس سے زیادہ کچھ نہیں، لیکن جو کچھ ایسے ایشوز ہیں جو کہ حساس ہیں، یقیناً جن پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، وہ ضرور کوئی مسئلہ پیدا کر سکتے ہیں، پھر اس کے بعد چنگاری کو ہوا مل سکتی ہے جس پر اداروں کو دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک بہت اہم ڈسکشن ہے، بہت سے پہلو ہیں اس کے، ناظرین آپ تک وہ سب ہم نے پہنچائے، سب پہ بات ہو گئی۔ اب ذرا آگے بڑھتے ہیں اور ایک بہت ہی اہم معاملے کی بات کرتے ہیں، جیسے کہ ایاز صاحب نے بھی تذکرہ کیا کہ 70% آبادی ابھی بھی دیہات میں رہتی ہے، اور پھر زراعت جو کہ پاکستان کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے یہ ڈپارٹمنٹ، تو اس میں اب آنے والے بجٹ میں یہ زور دیا جا رہا ہے کہ گورنمنٹ مزید انسینٹیوز دے، سبسڈیز دے، لیکن ایسا ہوتا دکھائی نہیں دے رہا۔ ڈاکٹر صاحب اسی میں یہ سوال کہ پاکستانی کاشتکاروں کا آج تک تو کوئی پرسان حال نہیں رہا، سب سے مہنگے یہاں پر پروڈکٹس سمجھی جاتی ہیں، کوئی ان کو خاص رعایت نہیں دی جاتی، اب کی بار آپ کو چانس لگتا ہے کہ ان کے لیے کوئی تسلی تشفی انہیں ملے گی؟ اگر تو آپ ٹریک ریکارڈ پہ دیکھیں تو کاشتکاری کی طرف، ذمہ داری کی طرف جو ہے حکومتوں کی توجہ نہیں رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے ہاں اگر آپ جو اکنامک سروے جو اینول چھپتا ہے پچھلے 5-6 سال کا اٹھا کے دیکھ لیں تو آپ کی ایگریکلچر کی جو گروتھ ہے وہ بڑی ہی کم ہے، جبکہ ایگریکلچر یہاں کی مین جو کہنا چاہیے انڈسٹری کہہ لیں یا جو بھی اکنامک ایکٹیویٹی ہے اس میں ان پٹس کا مسئلہ ہے۔ تو ابھی تک ہمیں کوئی ایسا ایگریکلچر کے لوگوں کے ہم نے اشتہارات اخبار میں پڑھے ہیں جن میں انہوں نے کچھ رعایتیں کا مطالبہ کیا ہے، لیکن حکومت کی طرف سے ابھی تک تو کوئی ایسا بیان نہیں ہے جس کی بنیاد پہ ہم یہ بجلی کہہ گیس سکیں۔ مہنگی، انہوں نے کہا کچھ بھی سستا ابھی فی الحال نہیں ہو سکتا، تو کسانوں کے لیے ریلیف کیسے ممکن ہوگا؟ یہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جو مجھ سے سوال کیا تھا نا کہ کیا یہ حکومت کرے گی، لیکن ابھی تک کوئی ایسی انڈیکیشنز نہیں ہیں جس کے تحت یہ سمجھا جائے۔ اور پھر یہ دیکھیں نا گندم کی پیداوار آپ کی کمی ہوئی ہے، اور جو اصل ریٹ ہے گندم کا جو حکومت نے ایکوائر کرنے کے لیے مقرر کیا، اکثر کاشتکار اس سے کم میں بیچ دیتے ہیں تاکہ ان کی پیمنٹ فوری طور پہ ہو جائے۔ کپاس کی صورتحال کوئی اتنی نہیں ہے، ہم کہتے ہیں ٹیکسٹائل ہماری سب سے بڑی انڈسٹری ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ہم جو ہے نا ٹیکسٹائل کے لیے کپاس باہر سے منگواتے ہیں، کبھی ازبکستان سے منگوا لیتے ہیں، ایک سٹیج پہ انڈیا سے بھی آپ نے کپاس منگائی ہے، اپنی آپ کاشتکاری نہیں کر سکتے۔ ویسٹ پنجاب کی ایگریکلچر آؤٹ پٹ ایسٹ پنجاب کی ایگریکلچر آؤٹ پٹ کو کمپیئر کر لیں، آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کیا کمی ہے
پاکستان کے ایگریکلچر میں، لیکن حکومت کی طرف سے ابھی کوئی کمٹمنٹ ہمیں کاغذ پہ نظر نہیں آئی۔ ٹو دا کور بھی کچھ سٹیپس ہوتے ہیں، جیسے پروفیسر صاحب نے کہا کہ ہم پھر بھی امپورٹ کرتے ہیں باوجود اس کے کہ ہم ایک زرعی ملک کہلاتے ہیں، تو اس میں جو ریسرچ اور ٹیکنالوجی اس کا کہاں تک فقدان ہے اور ایسا کیوں نہ ہو سکا؟ بریک کے بعد آتے ہیں، ذرا اس پہ بات کریں گے۔ ویلکم بیک ٹو دا شو۔ ناظرین، خاور اکثر یہ فرماتے ہیں کہ لٹمس ٹیسٹ ہوگا یہ بجٹ اس حکومت کی کارکردگی کا، تو بجٹ آ رہا ہے اور سب سے زیادہ ایڈریس کرنا جسے بنتا ہے وہ ہے زراعت کا شعبہ۔ قومی اسمبلی کی ایک زراعت کی خصوصی کمیٹی قائم کی گئی تھی 2 ماہ پہلے، اسد قیصر صاحب اس کو ہیڈ کر رہے تھے، اس کی سفارشات جمع کرا دی گئی ہیں۔ خاور، آپ سے یہ جاننا ہے کہ اس بجٹ میں ان سفارشات پر عمل درآمد اس حکومت کے لیے موجودہ حالات میں ممکن ہوگا؟ عائشہ دیکھیں، نہ تو ٹیکس کلیکشن کرنے کے لیے کوئی آپ کو راکٹ سائنس چاہیے، اور نہ ہی آپ نے اپنے جو ایگریکلچر سیکٹر کو امپروو کرنا ہے، اپنے ہماری جو کسان برادری ہے ان کی آپ نے حالت زار میں بہتری لانی ہے، اس کے لیے آپ کو کوئی کیمیائی فارمولہ چاہیے۔ سمپل سی چیزیں ہیں جن کو آپ نے کرنا ہے، ان کو آپ نے آن گراؤنڈ امپلیمنٹ کرنا ہے، اور بدقسمتی سے ہماری ماضی کی حکومتوں نے اس طرف توجہ نہیں دی۔ توجہ کیا آپ نے دینی ہے؟ ایک تو آپ نے جو ایک ایکسیس ٹو جو ایک انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہے، گاؤں کے اندر جو سڑکیں نہیں ہیں، جو کاشت آپ جو اجناس پیدا کرتے ہیں وہ کیسے آپ نے آگے لے کے جانی ہے۔ سب سے بڑا رول مڈل مین کا، کہ مڈل مین سارا بیچارے کی پہلے تو اجناس ہوتی نہیں ہے، اگر ہو جائے بیچارے کسی کسان کی تو وہ اس کو وہ مارکیٹ پرائس نہیں ملتی کیونکہ مڈل مین کھا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ جو حکومت کے کام کرنے ہیں، سبسڈی آپ نے دینی ہے ٹیوبلز کے اوپر، آپ نے کھاد کے اوپر، آپ نے دیکھیں یہ ہمارے تمام صوبوں کے اندر اور فیڈرل ایریا میں بھی ایگریکلچر ریسرچ سینٹر بنے ہوئے ہیں۔ آپ نے جو مختلف جو فصلیں ہیں ان کے نئے بیج آ رہے ہیں، اس کے اوپر آئی ٹی کی آج کل استعمال اور یہ نئے طریقہ کار جو ہے آپاشی کے وہ سامنے آ رہے ہیں۔ آن گراؤنڈ آپ نے ان کو امپلیمنٹ کرنا ہے، لیکن ہوا یہ کہ ماضی کے اندر کسی بھی حکومت نے ایک مستقل مزاجی کے ساتھ اس سیکٹر کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ اب اس میں کیا دو رائے ہے کہ ہمارے جو ریڑھ کی ہڈی ہے، ہم تو بچپن سے یہی پڑھتے آ رہے ہیں، اور آج کی تاریخ میں بھی ہمارا 60 سے 70% جو ہماری آبادی ہے اس کا جو روزگار ہے ذریعہ وہ اسی سیکٹر کے ساتھ اٹیچ ہے۔ تو میرے خیال میں حکومت کو اور عمران خان کو خاص طور پر اس پہ فوکس کرنا پڑے گا، اور میری تو پہلے دن سے یہی رائے ہے، جب تک آپ لوگوں کو اوپر نہیں لے آئے گے عمران خان فیل ہو جائے گا، ٹیکس کلیکٹ نہیں کرے گا، کسانوں کو نہیں دے گا، لوگوں کے اگر حالت زار میں بہتری نہیں آئے گی تو عمران خان کو اپوزیشن کی ضرورت نہیں ہے، اپنے لوگ ہی اس کو ریجیکٹ کر دیں گے۔ یہ وہ سیکٹرز ہیں جن کو یقینی طور پر اس وقت جو ہے اٹینشن کی ضرورت ہے حکومت کی۔ جی ٹھیک ہے، کسانوں کے لیے تو وعدہ بھی منشور میں کیا گیا تھا، ایاز صاحب۔ سر ان کو دیکھیے عائشہ، ان کو کرنی چاہیے ایک زرعی ایمرجنسی ڈکلیئر کرنی چاہیے، اس سے کم نہیں، اور یہ ذہن میں بٹھانا چاہیے کہ جب تک آپ کی زراعت میں بہتری نہ آئے آپ اپنی اکانومی کو نہیں اٹھا سکتے۔ 2 میں چیزیں کہوں گا، روسی انقلاب اور چینی انقلاب، انہوں نے سرپلس زمین سے پیدا کیا، زراعت سے کیا، اور وہ جو سرپلس تھا اس سے پھر انڈسٹریلائزیشن کی۔ چینی انقلاب اور چیئرمین ماؤ نے کوئی IMF سے پیسے نہیں لیے تھے، تھوڑے سے پیسے روس سے لیے تھے، باقی خود پیسہ کیا تھا جو کہ انڈسٹریلائزیشن میں ڈالا تھا۔ دوسری بات ہے کہ جو ہم سارے حکمرانوں کا کہتے ہیں، جو پرانا طرز زراعت تھی اس میں تبدیلی آئی، تو جس کو ہم نے بدنام کر کے رکھ دیا، صدر ایوب خان جو تھا اس کے زمانے میں وہ سو کالڈ گرین ریولوشن، سبز انقلاب آیا تھا، جس سے آپ کی گندم وغیرہ کی پیداوار بڑی تھی، اور ٹریکٹر کا جو پہلا رواج جب شروع ہوا تھا پاکستان میں اس زمانے میں ہوا تھا۔ لیکن باقی حکمرانوں نے ایگریکلچر کو نیگلیکٹ کیا ہے۔ ہم یہ ٹیلی ویژن کی فلمیں دیکھ کے اور وہ جو ہے ہم نے کسی کو وارث بنا دیا، مونچھیں بنا دی، اور کہا کہ یہ جو فیوڈل ہوتے ہیں وہ یہ تو یہ کر دیتے ہیں۔ ایک ہمارے جو نمائندگان ہوتے ہیں جو زرعی وہ شعبے سے جو آتے ہیں دیہاتوں سے، وہ اسمبلیوں میں جب چلتے ہیں ایسے انہوں نے وہ مایا لگایا ہوتا ہے، گاڑیاں ہوتی ہیں، تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہے، حالانکہ اس وقت آپ کا ایگریکلچر جو سیکٹر ہے وہ ڈپریسڈ ہو گیا ہے۔ کاشتکار آپ کا خوشحال نہیں رہا، اس کی محنت زیادہ ہے، اس کی انپٹ زیادہ ہے، اسے جو مل رہا ہے وہ بہت کم مل رہا ہے۔ زمینیں بیچ رہے ہیں، اس پہ ہاؤسنگ سوسائٹیز بن رہی ہیں، یہ ایک اور طرف بات جا رہی ہے۔ یہ بھی ہے، یہ بہت ایک بڑی بیماری ہو رہی ہے۔ آپ ایک مثال دیتا ہوں، کپاس جو ہے
वो आप इंपोर्ट कर सकते हैं। आपका टेक्सटाइल वाला जो सेठ है वो कहता है इंपोर्ट करें, उसे सस्ती कपास चाहिए। आपकी अपनी कपास आप एक्सपोर्ट करते थे, आपकी 2-3 एक्सपोर्ट तो थी, एक कपास थी, एक चावल थी, एक चमड़ा था, और आपके पास क्या था एक्सपोर्ट करने को? उसको आपने बर्बाद कर रहे हैं। उज़्बेकिस्तान से कॉटन आ रही है, उज़्बेकिस्तान से कह रहे हैं कि उनको आने दें, और उस पर कोई टैरिफ नहीं है। कपास मंगाए टैरिफ नहीं है, चीनी मंगाए टैरिफ है। सारे सेठ बैठे हुए, हर एक ने यहाँ पे शुगर मिल लगाई हुई है। जो सियासत में गया ज़िया-उल हक दौर के बाद, वो अपने आप को मुकम्मल सियासतदान ही उससे ना समझा जब तक उसकी एक शुगर मिल ना हो, या 2 ना हो, या 10 ना हो, या जरदारी साहब की तरह 14 ना हो, या 17 ना हो। तो ये जो है इसे करना चाहिए। इनपुट्स जो है उन्हें सस्ता करना चाहिए। जो खाद है उस पे GST ख़त्म करनी चाहिए। जो बिजली है, जो ट्यूबवेल या एग्रीकल्चर सेक्टर में है, उसको उसके रेट्स कम करने चाहिए। इंडिया में तो फ्री है सर। वो जो आप दिन के वक्त इस्तेमाल करते हैं ट्यूबवेल पे, उसकी बिजली वो फ्री है जी। यहाँ पे ऐसे होना चाहिए। आप अपने किसान को खुशहाल करें, आपकी वो तब हो सकती है, फिर आपकी करें। ये यहाँ पे मांगे तांगे कशकोल लेके कभी यहाँ भागे जाते हैं, कभी वहाँ भागे। इस्लाहात पे तवज्जो नहीं है, ज़रूरी इमरजेंसी से इत्तेफाक करते हैं फौरन। इस पर तो कोई दोबारा नहीं है। बात यह कि आप बजट स्पीचेस अगर देखें ना मुख्तलिफ अदवार के अंदर, तो वो कहते हैं कि ज़राअत हमारी अव्वलीन तरजीहात में है। और मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि अगर पाकिस्तान के अंदर गुर्बत, पसमानदगी और ख़ास तौर पे फाका कशी की नौबत अगर नहीं आई, तो इसकी बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है। ज़री मईशत पे हम इन्हिसार करते हैं, लेकिन ज़री मईशत के लिए हमने कुछ नहीं किया। अयाज साहब ने ज़री एमरजेंसी की बात की है। मैं समझता हूँ कि ज़राअत, हम एक ज़री मुल्क हैं, और बदकिस्मती ये है कि बल्कि अफसोसनाक अमर ये है कि हम टमाटर और प्याज, मैं तो लानत भेजता हूँ इस बात पे कि अगर मुझे पता चला कि ये टमाटर और प्याज इंडिया से है और ये हमें खाना पड़ेगा। अब तो गोश्त भी आता है। आपने ठीक कहा है कि कल बता रहे कि एक प्रोग्राम में कि बात ये कि पाकिस्तान के काश्तकार अपने खून और पसीना को एक करता है। और आयशा, मैं आपको, मेरा उखाड़ा से तल्लुक़ है, वहाँ पर अमरूद के बाग हैं, और वहाँ मैंने जाके रिसर्च की कि अयाज साहब 15 से 20 रुपये किलो का जो बेचारा अमरूद काश्तकार अपने खून पसीना करता है, वो लाहौर में 100 रुपये से कम में नहीं मिलता, और उन बेचारों को तो मिलता ही कोई नहीं। ये मिडल मैन खा रहा है। और पॉलिटिकल पार्टीज़ की जहाँ तक आप बात करते हैं कि वैसे कहते हैं कि वो ज़राअत पे आज तक, मुझे याद पड़ता है कि आज से 20 साल पहले जब हम पार्लियामेंट रिपोर्टिंग करते थे तो रिसर्च के लिए इतने अरब रुपए रख दिए गए। वो एक दफ़ा मैंने चेक किए कि ये रिसर्च होती है भी है या नहीं, तो 95% जो अखराजात थे वो इंतज़ामी अखराजात पे उठते थे, रिसर्च की नहीं जाती थी। मैं समझता हूँ कि आज भी आपकी गंदम की जो सरकारी कीमत है वो 1300, और किसी का काश्तकार को 1300 नहीं मिलता। किस तरह उसमें भी मिडल मैन उनका खून पसीना निचोड़ता है, और 1200 रुपये में ख़रीद देते हैं, 1150 में। और कपास की जो सरकारी कीमत है वो 2800 रुपये है, और ये दुरुस्त कहा गया कि वो भी यहाँ पर इम्पोर्ट की जा रही है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर आज तक फाका कशी की नौबत इसलिए नहीं आई कि पाकिस्तान ज़री मुल्क था, और इस सीज़न में जो कुछ हुआ है मौसमी उसकी वजह से आपकी गंदम भी मुतासर हुई है, आपका कपास भी मुतासर हुआ है, आपकी आम की फसल भी मुतासर हुई है। तो आने वाले वक्त के अंदर ज़राअत के हवाले से हालात अच्छे नहीं है, असरात इस पर भी बुरे पड़ेंगे। मैं समझता हूँ कि बजट का मरला आ रहा है। सिर्फ देखें, खान साहब की तरजीहात एक वक्त में नौजवान रहे हैं, नौजवानों के अंदर तो मायूसी हो गई कि उन्हें तो अब रोज़गार का कोई, मुझे नहीं लगता कि उनके अंदर कोई उम्मीद है। कम अज़ कम वो सिर्फ काश्तकार के हवाले से, ज़राअत के हवाले से कुछ पॉजिटिव ज़रूर कर सकते हैं। ये मौका उनके पास है। ठीक है, बिल्कुल। मईशत की जो बुनियाद है वो है ज़राअत का शोबा, इसी में सीरियसनेस दिखानी चाहिए, बाकी मामलात बाद में आएंगे। बजट बहुत कुछ बता देगा। फीडबैक से नाज़रीन ज़रूर आगाह कीजिएगा अगले प्रोग्राम तक के लिए लाने के बाद। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.